ایک رات سلطان نور الدین زنگی نے عشاء کی نماز پڑھی اور سو گئے۔ تھوڑی دیر بعد اٹھ کر بیٹھ گئے اور پھر نم آنکھوں کے ساتھ فرمانے لگے کہ میرے ہوتے ہوئے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کون ستا رہا ہے۔ سلطان اس خواب کے بارے میں سوچ رہے تھے جو ان کو 3 دن سے مسلسل آ رہا تھا، اور آج پھر چند لمحوں پہلے ان کو وہی خواب آیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ مجھے ستا رہے ہیں۔ اب سلطان کو کہاں قرار آنا تھا۔ انہوں نے چند ساتھی اور سپاہی لے کر دمشق سے مدینہ جانے کا ارادہ کیا۔ اس وقت دمشق سے مدینہ کا سفر 20 سے 25 دن کا تھا، مگر سلطان نے بغیر آرام کیے یہ سفر 16 دن میں طے کر لیا۔ مدینہ پہنچ کر آپ نے مدینہ آنے اور جانے کے تمام رستے بند کروا دیے اور ہر خاص و عام کو اپنے ساتھ دعوت پر بلایا۔ اب لوگ آ رہے تھے، جا رہے تھے، اور سلطان ہر چہرے کو غور سے دیکھتا، مگر سلطان کو وہ 2 چہرے خواب والے نظر نہ آئے۔ اب سلطان کو فکر لاحق ہوئی اور آپ نے مدینہ کے حاکم سے فرمایا، کیا کوئی ایسا بھی ہے جو اس دعوت میں شریک نہ ہوا ہو؟ جواب ملا کہ مدینہ رہنے والوں میں سے تو کوئی نہیں، مگر 2 مغربی زائر ہیں جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب مکان میں رہتے ہیں، پورا دن عبادت کرتے ہیں اور شام کو جنت البقیع میں مسافروں کو پانی پلاتے ہیں، اور وہ عرصہ دراز سے یہاں مقیم ہیں۔ سلطان نے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ دونوں آدمی اپنے آپ کو عبادت گزار ظاہر کرتے تھے۔ ان کے گھر میں اور کچھ نہ تھا، ایک چٹائی اور 2-4 ضروریات کی چیزیں۔ یکدم سلطان کو چٹائی کے نیچے کا فرش ہلتا ہوا دکھائی دیا۔ چٹائی اٹھا کر دیکھا تو وہاں ایک سرنگ تھی۔ آپ نے اپنے ایک سپاہی کو سرنگ میں داخل ہونے کو کہا۔ وہ سپاہی واپس آیا اور سلطان کو بتایا کہ یہ سرنگ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف جا رہی ہے۔ یہ سن کر سلطان کے چہرے پر غیظ و غضب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ سلطان نے دونوں کو دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ دونوں تو وہی تھے جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ سلطان نے ان دونوں سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ حیل و حجت کے بعد ان دونوں نے بتایا کہ ہم یہودی ہیں اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو چوری کرنے پر مامور کیے گئے ہیں۔ سلطان یہ سن کر رونے لگے اور ان دونوں کی گردنیں اڑا دیں۔ سلطان روتے جاتے اور یہ بھی فرماتے جاتے کہ میرا نصیب ہے کہ پوری دنیا میں سے مجھے اس خدمت کے لیے چنا گیا۔ اس ناپاک سازش کے بعد ضروری تھا کہ ایسی تمام ناپاک سازشوں کا خاتمہ کیا جائے۔ سلطان نے معمار بلائے اور قبر مبارک کے چاروں طرف خندق کھودنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ پانی نکل آئے۔ سلطان کے حکم سے اس خندق میں پگھلا ہوا سیسہ بھر دیا گیا۔ سبحان اللہ۔